زندگی میں راستے آسان یا مشکل نہیں ہوتے، بلکہ ان راستوں پر چلنا اور پھر ثابت قدمی سے چلتے رہنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی نہ ہارنے کا عزم لے کر کامیاب ہونے کا یقین لے کر چلتے رہنا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی قسمت میں کامیابی لکھی ہوتی ہے اور کچھ لوگ محنت و مشقت کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی جیت لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی قسمت میں عظمت و کامیابی لکھی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو کمانی پڑتی ہے، اور یقین کریں یہی اصل کامیابی ہوتی ہے جو ہم محنت کر کے کماتے ہیں۔ بنا کسی سہارے کے مکمل یقین کے ساتھ سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور دوسروں سے وابستہ امیدیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اس لیے اپنی طاقت کے بل بوتے پر چلنا شروع کریں۔ اپنی طاقت کو آزمائیں کہ آپ میں کتنی ہمت ہے صبر کرنے کی، محنت کرنے کی اور پھر ثابت قدم رہنے کی، اور یقین کریں محنت کرنا، صبر کرنا، اللہ پر یقین کرنا، اللہ سے مانگتے رہنا بہت خوبصورت، بہت پرسکون ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب کرے، آمین۔ آئیں آج کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے کہا اے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی جنت تھی؟ اکثر حضرات کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان میں ہی تھی، اور آسمان ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ یہ وہ جنت الفردوس نہیں تھی جس میں جانے کے بعد نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اس جنت میں تو آخرت میں جا کر لوگوں کو داخل ہونا ہے، اور اس میں داخلے کے بعد پھر وہاں سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے، اور میرا رجحان اسی رائے کی طرف ہے، کہ تخلیق آدم علیہ السلام اسی زمین پر ہوئی۔ وہ جن مراحل سے گزری وہ اس وقت ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ بائیولوجی اور وحی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ قشر ارض یعنی مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ اس کے بعد کسی اونچے مقام پر کسی سرسبز و شاداب علاقے میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا، جہاں ہر قسم کے میوے تھے، ہر شے بافراغت میسر تھی۔ ازروئے الفاظ قرآنی یہاں تمہارے لیے یہ آسائشیں موجود ہیں کہ نہ تمہیں اس میں بھوک لگے گی، نہ عریانی لاحق ہوگی، اور یہ نہ تمہیں اس میں پیاس تنگ کرے گی اور نہ دھوپ ستائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو وہاں ہر آسائش حاصل تھی، البتہ یہ جنت صرف مظاہرے کے لیے تھی کہ انہیں نظر آ جائے کہ شیطان ان کا اور ان کی اولاد کا ازلی دشمن ہے۔ وہ انہیں ورگلائے گا اور طرح طرح سے وسوسہ اندازی کرے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کسی شخص کا انتخاب تو ہو گیا اور وہ اونچے عہدے پر بھی آ گیا، لیکن اس کی تعیناتی سے پہلے اسے سول سروس اکیڈمی میں زیر تربیت رکھا جاتا ہے۔ یہاں ہر طرح کے پھل موجود ہیں، جو چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ۔ یہاں پر اس درخت کا نام نہیں لیا گیا، اشارہ کر دیا گیا ہے اس درخت کے قریب بھی مت جانا، تم حد سے گزرنے والوں میں شمار ہوگے۔ اب اس کی بھی حکمت سمجھیے کہ یہ اس مظاہرے کا حصہ ہے کہ دنیا میں کھانے پینے کی ہزاروں چیزیں مباح ہیں، صرف چند چیزیں حرام ہیں۔ اب اگر تم ہزاروں مباح چیزوں کو چھوڑ کر حرام میں منہ مارتے ہو تو یہ نافرمانی شمار ہوگی۔ اللہ نے مباحات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے۔ چند رشتے ہیں جو بیان کر دی ہیں کہ یہ حرام ہے، محرمات ابدیہ ہیں، ان سے تو شادی نہیں ہو سکتی۔ باقی ایک مسلمان مرد کو کسی مسلمان عورت سے دنیا کے جس کونے میں چاہے جا کر شادی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ہزاروں دروازے کھلے ہیں، پھر ایک نہیں
دو دو تین تین چار چار تک عورتوں سے شادی کی اجازت دی ہے۔ اس کے باوجود انسان شادی نہ کرے، زنا کرے تو گویا یہ اس کی اپنی خباثت نفس ہے۔ چنانچہ آدم اور حوا علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ یہ پورا باغ تمہارے لیے مباح ہے، بس یہ ایک درخت ہے، اس کے پاس نہ جانا۔ درخت کا نام لینے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو صرف آزمائش تھی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنے والا بنائے۔ آمین۔